أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم جو ہے تفسیر روائی معصومین علیہم السلام کی روایات کے مطابق جو بیان کر رہے ہیں، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 26 اور 27 کو بیان کریں گے۔ پہلے چلتے ہیں اس 26 اور 27 آیت کو پڑھتے ہیں، پھر ہم جو ہے اس کے ترجمے کی طرف جائیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا۔ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا تاکہ وہ مچھر یا اس سے بڑی چیز کی مثال بیان کرے۔ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر ان مثالوں سے خدا کا کیا مقصد ہے۔ خدا اس طرح سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، اور اس سے گمراہ صرف فاسق ہی ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد و پیمان اس کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، عہد و پیمان کے بعد اس کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین پر فساد کرتے ہیں۔ بے شک یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، ان کو حدیث کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، آیات روایات کے ضمن میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں اللہ نے مثال مچھر کی دی ہے اور دینے سے نہیں شرماتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے لیے بیان کی ہے۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے، اور کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں سے کیا مقصد ہے، اس سے اکثر گمراہ ہوں گے، بہت زیادہ ہدایت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کفار کے رد میں فرماتا ہے کہ ان سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا مگر وہ فاسقین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے، جو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں عہد و پیمان کیا تھا اور جن سے جڑے رہنے کا حکم دیا ہے، اس کو کاٹ رہے ہیں
یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے ائمہ علیہ السلام سے جڑے رہو، اس سے منقطع نہ ہونے، یہ کٹ گئے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اور یہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام، امام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے لوگو، جب مثال پیش کی جائے تو اس کو غور سے سنو، اور اس نے مکی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 73 ہے، 73۔ تحقیق اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ سارا مل کر تو مکھی خلق نہیں کر سکتا، یعنی جن کو آپ لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو یعنی ایک خدا نہیں بن سکتا، ایک انسان نہیں پیدا کر سکتا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا۔ یا دوسری آیت میں فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہان البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی قرار دیتے، ان کی مثل مکڑی کی ہے۔ عنکبوت یعنی مکڑی اپنے گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے ہیں، یا اس سورہ بقرہ میں اللہ نے مثال پیش کرتے ہوئے فرمایا الذی استوقد نارا، یا دوسرے مثال او کصیب من السماء وغیرہ، ان مثالوں کو سننے کے بعد کفار اور ناصبین یہ کہتے ہیں کہ آخر یہ مثالیں کیا ہیں جو بیان ہوئی ہیں، اور اس کے بعد یہ کفار منافقین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ و تشنیع کا ارادہ کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا اے محمد ان اللہ یستحی، یعنی اللہ شرماتا نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے ایسی مثال پیش کرے جس کے ذریعے اپنے مومن بندوں کے نزدیک حق کو واضح کریں۔ ما بعوضۃ، مچھر کی مثال یا اس سے بڑی جانور، فما فوقہا یعنی مچھر سے بڑی مکھی کی مثال، اور جب اللہ جانتا ہے کہ اس جیسی مثالوں میں مومن بندوں کے لیے اصلاح ہے تو وہ بیان کرتا ہے کہ تاکہ ان کو اس کا فائدہ ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو اللہ اور محمد اور علی علیہ السلام اور ان کے دونوں کی پاک و طیب آل کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ ہدا کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان کی اخبار اور احوال کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے امور میں ان کا مقابلہ نہیں کرتے، اور ان اسرار رموز میں بحث و مباحثہ اور نزاع نہیں کرتے۔ ان کے اسرار پر اگر مطلع ہو جائیں تو ان کے اذن کے بغیر اس کو بیان نہیں کرتے۔ فَيَعْلَمُونَ، بس وہ جانتے ہیں کہ یعنی مانتے ہیں وہ مومنین جن کے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ
جانتے و مانتے ہیں کہ یہ مثال جو بیان ہوئی ہے وہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہیں، اور اس نے ان سے حق کا ارادہ کیا اور حق کو روشن کرنا اور اس کو واضح و اشکار کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ لیکن جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں کہ اور جو آپ حکم کرتے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں سے کیا ارادہ ہے، ان سے اکثر گمراہ ہوتے ہیں اور زیادہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی وہ کفار کہتے ہیں کہ اللہ ان مثالوں کے ذریعے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان کے ذریعے زیادہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ بس ان مثالوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے اگر فائدہ مند ہیں تو یہی ان لوگوں کے لیے ضرر رسان ہے جو ان کے ذریعے گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ان مثالوں سے گمراہ نہیں ہوں گے مگر فاسقین کے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، کہ ان مثالوں میں غور و فکر نہیں اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے خلاف اس کو بیان کیا ہے۔ پھر اللہ ان فاسقین کے جو اللہ کے دین اور اس کی اطاعت سے نکل چکے ہیں ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا ہے۔ مراد وہ عہد و پیمان ہے جو عالم ذر میں اللہ نے تمام لوگوں کے روحوں سے اپنے ربوبیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور امیر المؤمنین کی ولایت امامت اور ان دونوں کے شیعوں کے ساتھ محبت اور ان کے اکرام و عزت کا عہد لیا تھا۔ من بعد میثاقہ، اس میثاق کے بعد، اس کے احکام اور محکم رکھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی جس کے وصل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ یعنی جو صلہ رحمی اور قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا جو حکم اللہ نے دیا تھا ان سے اس کا عہد لیا اور ان کے حقوق پورے کرنے کا عہد لیا۔ تمام رحموں سے افضل رحم اور تمام حقوق سے واجب تر حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کا حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی قرابت ان کی ماں اور باپ سے ہوتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے والدین سے حق زیادہ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کا رحم کا حق سب رحموں کے حق سے زیادہ ہے، اور آپ کے رحم کو قطع کرنا سب سے زیادہ کبھی اور برا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے امامت کو فرض کیا ہے اور ان کے امامت کا اعتقاد رکھنا واجب کیا ہے، اور ان کی مخالفت سے روکا ہے، اس کو چھوڑنے کی وجہ سے جو زمین میں فساد کر رہے ہیں وہ مراد ہے اولئک، یہی فاسق جن کے اوصاف ذکر ہوئے ہیں، یہی خاسر ہیں، خسارے میں سے ہیں، اور یہ خسارہ نقصان انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو دیا ہے، کیونکہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور جنت سے محروم ہو رہے ہیں، اور اس خسارے کی وجہ سے ان کے لیے عذاب لازم ہو گیا ہے، اور ان کا عذاب ابدی اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ان پر جنت کی نعمات کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ جو بندے ہمارے لیے اس چیز کو تسلیم کرے
کہ جس کے بارے میں نہیں جانتا کہ سکہ ہے تو ہم عالم ہیں اور حق ہیں، پس ہم اس کے لیے واضح اور روشن ادلہ عطا کریں گے، اور اللہ تعالی جنت کے محل اس کو عطا فرمائے گا جس پر وہ خود قدرت نہیں رکھتا ہوگا، اور اس کی قدر کوئی نہیں جانتا مگر خود ان کا خالق یا ان کے عطا کرنے والا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو بندے ہماری خاطر جد و جدال باس و مباحثہ ترک کر دے اور ہمارے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر اقتضا کرے اور اذیت دینا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ پل صراط پر اس کا خیال رکھے گا۔ پس جب پل صراط پر اس کا خیال کرے گا تو جب ملائکہ اس کے پاس آئیں گے تاکہ اس سے سوال و جواب کریں اور اس کے اعمال کی پوچھ گچھ کریں، تو لہذا اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو روکیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے ملائکہ، میرے اس بندے سے جد و جدال نہ کریں، اس کا معاملہ اس کے ائمہ کے سپرد کر دو، پس اس سے تم جد و جدال نہ کرو اور اس کو میرے جنت میں اس کے ائمہ کے سپرد کرو تاکہ وہ ان کے قرب کی وجہ سے فخر کریں جیسا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں ان کے سپرد کیا ہوا تھا۔ آگاہ ہو جاؤ جو بندہ قیل وقال کرتا ہے، کیوں اور کیسے کرتا ہے، تفصیل کے لیے اجمال کیوں ترک کر دیتا ہے، تو ایسے بندے کو پل صراط پر ملائکہ کہیں گے، اے اللہ اس بندہ روک جائے اور ہمارے ساتھ اپنے اعمال کے بارے میں جد و جدال کرو جیسا کہ تم دنیا میں جد و جدال کرتے رہے ہو، اور تیرے لیے حاکم خود تیرا ائمہ ہیں۔ پس ان کے پاس آواز آئے گی، اے میرے بندو، تم نے سچ کہا جیسا کہ دنیا میں عمل کرتا رہا ہے، ایسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرو اور اس کو روکو۔ پس وہ اسی کو روکیں گے اور اس کا حساب طویل ہو جائے گا، اور اس حساب کے دوران اس کا سخت عذاب ہوگا۔ بس اس کو اس وقت سخت ندامت ہوگی اور وہ بہت زیادہ حیرت میں ہوگا، اور اس مقام پر کوئی نجات حاصل نہیں کر سکتا مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اگر اس نے دنیا میں دین کے من جملے احکام کو ترک نہ کیا ہوا ہوگا تو پھر یہ صورت ہوگی، اور اس نے دین کے احکامات کو ترک کیا ہوگا تو پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں اپنے کیے ہوئے وعدے پورا کرتا رہا اور اپنی نظر و منت کو پورا کرتا رہا اور اپنی قسموں اور عہدوں کو پورا کرتا رہا، اس کے لیے قیامت کے دن فرشتوں سے کہا جائے گا، وعدہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ دنیا میں اپنے وعدہ، عہد، نظر و قسموں کو پورا کرتا رہا ہے، تم اس کے لیے ہمارے وعدہ پورا کرو اور اس سے درگزر کرو اور اس کے اعمال پر زیادہ سختی نہ کرو۔ پس اسی وقت ملائکہ اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے، اور وہ بندہ جو دنیا میں قطع رحمی کرے گا، پس اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا تو اس نے رحم کو محمد کے رحم کے ساتھ ملا دے گا، اور ملائکہ اس سے کہیں گے، اے بندہ، تیرے لیے ہماری نیکیاں اور ہماری اطاعت میں سے ہے، پس جو تم چاہتے ہو اس سے درگزر کرو۔
پس وہ اس کو عطا کریں گے، وہ چاہے گا، اور جس کو وہ چاہے گا اس سے درگزر کیا جائے گا۔ پس اللہ اپنی اطاعت کرنے والوں کو وہ عطا کرتا ہے جو ان کے فائدے میں ہو، اور اگر بندہ اپنے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحموں کو کاٹ دے، کیسے قطع رحم محمد کرے گا کہ ان کے حق کا انکار کر کے یا جو ان کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے اس کو روک کر خمس نہ دے، اور ان کے غیروں کو ان کے ناموں کے ساتھ نام رکھے، ان کے علاوہ کسی دوسرے کو امیر المومنین کہے، اور یعنی دوسروں کو امیر المومنین کہے، اور ان کے القاب کسی دوسروں کو دے، اور ان کے ساتھ ولایت و محبت رکھنے والوں کو برا القاب سے پکارے، یہ سب محمد کے ساتھ قطع رحمی کے زمرے میں آتا ہے۔ اے بندوں، ایسے بندے سے کہا جائے گا، اے بندہ، خدا تو انہیں اس برے لوگوں کی دوستی کی وجہ سے محمد و آل محمد کے ساتھ عداوت کو کمایا جو تیرے سچے امام تھے، پس اس وقت اس سے مدد طلب کرو کہ وہ تیری مدد کریں، پس وہ کوئی مددگار اور فریاد سننے والا نہیں پائے گا، اور ان کو دردناک اور ہمیشہ رہنے والا عذاب کی طرف لے جایا گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا، جو بندہ ہمارے ناموں سے ہمیں پکارتا ہے، ہمارے القاب سے ہمیں ملقب کرتا ہے، اور ہمارے دشمنوں کو ہمارے نام نہیں دیتا، اور ہمارے القاب کے ساتھ دشمنوں کو ملقب نہیں کرتا، مگر ضرورت کی وجہ سے کہ جس کے تحت ہم اپنے دشمن کو اپنے ناموں سے پکارتے ہیں اور ان کو اپنے القاب سے ملقب کرتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں فرمائے گا اپنے دوستوں کو اس کی مدد کرو جس کے ذریعے وہ دنیا میں تمہاری مدد کرتے رہے ہیں، پس ہم اللہ کی طرف سے ان کو وہ چیز معین کریں گے، پوری دنیا ہماری عطا کے مقابلے میں ایسے ہوگی جیسے راہی آسمانوں و زمین کے مقابل میں ہے، پس اللہ ان کو وہ عطا کرے گا اور اس کو کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ علامہ ابو علی طبرسی نے فرمایا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال اس لیے دی تاکہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ باوجود اس کے کہ مچھر ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام وہ اعضاء عطا کیے ہیں جو اس نے ایک بڑے جسم والے ہاتھی کو دیے ہیں، بلکہ مچھر کو 2 عضو ہاتھی سے زیادہ دیے ہیں، وہ پروں میں اڑنے کے لیے اور کاٹنے کے لیے ایک تیز دھار ڈنگ دیا ہے جو ہاتھی کو میسر نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک مومن بندے کو اپنی صنعت و مخلوق کے عجائب کی طرف متوجہ کرے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان لوگوں کے لیے رد ہے جن کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بندوں کو گمراہ کرتا ہے، پھر ان کو اس گمراہی پر عذاب بھی دیتا ہے۔ تو ان کے جواب میں اللہ نے یہ فرمایا۔ انشاءاللہ ہم آگے والی آیت 28 کا کل بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل